بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کیپسول گوناڈیل ایف کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیپسول گوناڈیل ایف کے کمپنی کے بارے میں، اس کے سالٹ کے بارے میں، اس کے یوزز، سائیڈ ایفیکٹس اور کنٹرا انڈیکیشن جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ ناظرین، کیپسول گوناڈیل ایف مینوفیکچرڈ اینڈ مارکیٹڈ بائی گیٹس فارما پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ، تھراپیوٹک سیگمنٹ، اینٹی انفرٹیلٹی، جنیرک نیم ٹریبولس ٹیرسٹرس۔ اس کا کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپوزیشن میں شامل ہیں ایکسٹریکٹ پلس وٹامن ای پلس ایل اوپٹی زنک پلس سیلینیم۔ اب بات کرتے ہیں کیپسول گوناڈیل ایف کے ڈسکرپشن کے بارے میں۔ گوناڈیل ایف غیر ہارمونل، انتہائی مؤثر اور محفوظ قدرتی مرکبات کا ایک اختراعی مجموعہ ہے۔ گوناڈیل ایف میں مناسب علاج کی خوراک میں مخصوص اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو مردانہ جنسی جوش اور توانائی میں اضافہ کو یقینی بناتا ہے۔ گوناڈیل ایف ٹریبولس ٹیرسٹرس کے قدرتی ارک کی ایک انوکھی ترکیب ہے جو ایک انتہائی مؤثر اور محفوظ مرکب ہے جسے لاکھوں لوگ وسیع پیمانے پر مردانہ جنسی صحت کی خرابیوں کے کامیاب علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی، معیاری، قدرتی فعال مادہ ٹریبولس ٹیرسٹرس کے علاوہ گوناڈیل ایف میں اعلیٰ معیار کے اہم غذائی اجزاء جیسے ایل اوپٹی زنک، وٹامن ای اور سیلینیم مناسب علاج کی خوراک میں شامل ہیں۔ اس طرح گوناڈیل ایف بہت سے اضافی صحت کے فوائد کے ساتھ عام جنسی مردانہ صحت کے مسائل کے مؤثر اور محفوظ علاج کے لیے موزوں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یوزز آف کیپسول گوناڈیل ایف۔ گوناڈیل ایف کیپسول درج ذیل بیماریوں کے علاج کے لیے مؤثر اور محفوظ ہے۔ اسے تجویز کردہ خوراک اور مدت کے مطابق باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ کارکردگی سے متعلق مردانہ جنسی صحت کے مسائل جیسے کہ کم سیکس ڈرائیو، لبیڈو میں کمی، قبل از وقت انزال، نامردی، عضو تناسل کے برقرار رکھنے میں کمزوری یا دشواری، جنسی استھینیا یا کمزوری یا کم قوت برداشت، تناؤ، زیادہ کام، تھکاوٹ، ذہنی تناؤ کی وجہ سے کم سیکس ڈرائیو، عمر بڑھنے کی وجہ سے لیبیڈو میں کمی، جنسی رویے پر اینڈروپوزیا یا عمر بڑھنے کے اثرات، عام مردانہ ہیلتھ ویٹیلٹی، مردوں میں بانجھ پن کی خرابی کی وجہ سے اولیگوسپرمیا، اولیگو ایستھینوسپرمیا، ہیپوگونوٹرافک ہیپوگوناڈزم یا ایل ایچ یا ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے عوارض۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لبیڈو میں کمی۔ لبیڈو کا نقصان سیکس ڈرائیو ایک عام مسئلہ ہے جو بہت سے مردوں اور عورتوں کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر متاثر کرتا ہے۔ یہ اکثر تعلقات کے مسائل، تناؤ یا تھکاوٹ سے منسلک ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بنیادی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے جیسے ہارمون کی سطح میں کمی۔ ناظرین، اولیگوسپرمیا کی بات کرتے ہیں۔ اولیگوسپرمیا یعنی کہ نطفہ کی کم تعداد۔ نطفہ کی کم تعداد کا مطلب یہ ہے کہ آرگزم کے دوران آپ جو سیال منی خارج کرتے ہیں اس میں معمول سے کم سپرم ہوتے ہیں۔ سپرم کی کم تعداد کو اولیگوسپرمیا کہا جاتا ہے اور سپرم کی مکمل عدم موجودگی کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اولیگوسپرمیا ایک مردانہ زرخیزی کا مسئلہ ہے جس کی خصوصیت سپرم کی کم تعداد ہے۔ اس حالت میں مردوں کی جنسی صحت کے دیگر پہلو عام ہیں۔ اس میں عضو تناسل حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ آرگزم پر انزال پیدا کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ آپ کے انزال میں سپرم کی تعداد آپ کی زندگی پر مختلف ہو سکتی ہے۔ زرخیزی کے لیے ایک صحت مند سپرم کی مقدار اکثر ضروری ہوتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی کہ WHO منی کے 15 ملین سپرم فی ملی لیٹر پر یا اس سے زیادہ سپرم شمار کو اوسط کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ اس سے نیچے کی کوئی بھی چیز کم سمجھی جاتی ہے اور اسے اولیگوسپرمیا کے طور پر تشخیص کیا جاتا ہے۔ کازز آف اولیگوسپرمیا۔ اولیگوسپرمیا کے وجوہات کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ کئی حالات اور طرز زندگی کے عوامل اولیگوسپرمیا کے لیے انسان کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اولیگوسپرمیا کی کازز میں شامل ہے ویریکوسیل، مرد کے سکروٹم میں بڑھی ہوئی رگیں،
خصیوں میں خون کے بہاؤ میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے خصیوں میں درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ درجہ حرارت میں کوئی بھی اضافہ منی کی پیداوار پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ کم سپرم نمبر یا کم سپرم کوالٹی والے مردوں کے تقریباً 40% ٹرسٹڈ سورس میں یہ عام مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ اولیگوسپرمیا کی ہے وزن کے مسائل۔ زیادہ وزن یا موٹاپا ہونے سے آپ کے سپرم کی تعداد کم ہونے کا خطرہ کئی طریقوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اضافی وزن براہ راست کم کر سکتا ہے کہ آپ کا جسم کتنا سپرم بنا سکتا ہے۔ وزن کے مسائل ہارمون کی پیداوار میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں۔ انفیکشن، جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن جیسے وائرس منی میں سپرم کی تعداد مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ انزال کے مسائل، اگرچہ اولیگوسپرمیا والے بہت سے مردوں میں عام انزال ہوتے ہیں، کچھ انزال کے مسائل سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ ریٹروگریڈ انزال ایک ایسا ہی مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب منی عضو تناسل کی نوک سے نکلنے کی بجائے مثانے میں داخل ہوتی ہے۔ دوسری چیزیں جو عام انزال میں مداخلت کر سکتی ہیں ان میں شامل ہیں چوٹیں، ٹیومر، کینسر یا ماضی کی سرجری۔ ناظرین، اولیگوسپرمیا پر ادویات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بیٹا بلاکرز، اینٹی بائیوٹکس اور بلڈ پریشر کی دوائیں انزال کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں اور سپرم کی تعداد کو کم کر سکتی ہیں۔ ہارمون کے مسائل، دماغ اور خصیے کئی ہارمون پیدا کرتے ہیں جو انزال اور سپرم کی پیداوار کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ہارمون میں عدم توازن سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ خصیوں کو زیادہ گرم کرنا، کثرت سے بیٹھنا، لیپ ٹاپ اپنے اعضاء پر رکھنا اور تنگ لباس پہننا، یہ سب کچھ زیادہ گرم ہونے میں معاون ہو سکتا ہے۔ خصیوں کے گرد درجہ حرارت میں اضافہ عارضی طور پر سپرم کی پیداوار کو کم کر سکتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ طویل مدتی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ منشیات اور الکحل کا استعمال، کچھ مادوں کا استعمال بشمول چرس اور کوکین سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ شراب پینا بھی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، سگریٹ پینے والے مردوں کے نطفہ کی تعداد ان مردوں کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے جو سگریٹ نہیں پیتے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اولیگو استھینوسپرمیا۔ اولیگو استھینوسپرمیا کیا چیز ہے اور یہ کون سی بیماری ہے؟ اولیگو استھینوسپرمیا کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب سپرمز کا ارتکاز 15 ملین پر ml سے کم ہو۔ اولیگو استھینوسپرمیا اس وقت ہوتی ہے جب ہم سپرم کی کم حرکت پذیری کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 32% سے کم اسپیرومیٹازائڈ صحیح طریقے سے تیرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس تبدیلی کو اولیگو استھینوسپرمیا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈوزیج آف کیپسول گوناڈیل ایف۔ ڈاکٹر کی طرف سے گوناڈیل ایف کی تجویز کردہ خوراک 1 سے 2 کیپسول ہیں۔ روزانہ 1 یا 2 بار کھانے کے ساتھ کم از کم 4 سے 12 ہفتوں تک علاج کی خوراک اور مدت کو مسئلہ کی خصوصیت اور شدت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ بہتر اور مؤثر نتائج کے لیے گوناڈیل ایف کیپسول کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ تجویز کردہ مدت کی تکمیل کے بعد بہتر تعمیل کے لیے مزید 2 سے 4 ہفتوں کے لیے روزانہ 1 سے 2 کیپسول کی خوراک پر بحالی کی تھراپی کی پیروی کی جانی چاہیے۔ گوناڈیل ایف طویل عرصے تک استعمال کرنے سے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کیپسول کو کھانے سے پہلے لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف گوناڈیل ایف۔ ابھی تک اس کیپسول کے منفی رد عمل کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ کنٹرا انڈیکیشنز آف گوناڈیل ایف۔ گوناڈیل ایف ان مریضوں میں متضاد ہے جو اس کے کسی بھی اجزاء کے لیے ممکنہ یا معلوم انتہائی حساسیت کے ساتھ ہیں۔ اس کیپسول کو وہ مریض استعمال نہ کریں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو۔